آپ کو گھر کا امیر بنایا گیا، حاکم بنایا گیا، نان و نفع کا پورا کرنا. سب سے پہلے تو یہ بات اون کی جائے کہ اپنے بچوں کی فیسیں، ان کے ضروری اخراجات، ان کی ضروریات کو میں نے ہی پورا کرنا ہے. جب آپ اپنے آپ کو اس لیے تیار کر لیں گے کہ میں ہی اس کا مسئلہ حل کروں گا تو آپ ذہنی طور پر مطمئن ہو جائیں گے، اس کے علاوہ دوسری آپشن نہیں ہے. اور جب آپ یہ فیصلہ کر چکے کہ میں نے ہی مسائل حل کرنے، تو پھر اس کے لیے کوشش کی جائے گی، پھر اس کے لیے محنت کو بڑھایا جائے گا. اس کے لیے آپ کو تگ و تاز کو بڑھانا ہوگا، اور محنت کے اندر ہی عظمت رکھی گئی ہے. اگر مسائل بڑھ گئے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، میں محنت بڑھا دوں گا، لیکن کوئی شارٹ کٹ یا کوئی ایسا رستہ کہ اوپر سے کچھ گرے گا، ایسا نہیں ہوگا. آقا کریم علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، ذرا غور کیجئے کہ ان کے حالات کیسے تھے. آقا عرض کی کہ حضور گھر میں بڑی غربت ہے، مفلسی ہے، اور حالت یہ ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے، صرف ایک کمبل ہے جو ہم آدھا نیچے بچھاتے ہیں اور آدھا اوپر لے کے سو جاتے ہیں، اور ایک پیالہ ہے جس کے اندر پانی پیتے ہیں. اس کے علاوہ گھر میں تیسری شے کوئی نہیں ہے. اب مجلس میں ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے جلیل القدر صحابی بیٹھے ہیں. مجھے بتائیں آقا کریم علیہ السلام صرف اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھتے تو کیا آنے والے ایک جو ہے وہ مفلس شخص کا معاملہ حل نہیں ہو سکتا تھا؟ ایسا ہوا ہے آقا کریم علیہ السلام کی مجلس میں؟ کبھی ایسا ہوا کہ ایک شخص نے آ کے اپنی مفلسی کا تذکرہ کیا تو حضور نے فرمایا کہ جاؤ اس کو عثمان کے پاس لے جاؤ، اور عثمان کو کہنا یہ ہمارا بھیجا ہوا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی سمجھ جاتے کہ حضور نے کیوں بھیجا ہے. لیکن حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا گھر جاؤ اور وہ کمبل اور وہ پیالہ تم لے کر آ جاؤ. وہ صحابی اٹھ کر گئے اور وہ دو چیزیں اٹھا کر لے. پھر حدیث میں آتا ہے آقا کریم علیہ السلام نے دونوں کو اٹھا کر اپنے یوں مبارک ہاتھ میں لے کر فرمایا کیا ان چیزوں کا کوئی خریدار بیٹھا ہے؟ اب آقا کریم علیہ السلام بیچنے والے ہوں تو خریدار کیوں نہیں ملے گا؟ تو ایک صحابی نے عرض کیا حضور 1 درہم میں خریدتا ہوں. تو حضور میں نے یہ قیمت تھوڑی ہے. تو کسی نے کہا حضور 2 درہم میں. حضور میں ہاں یہ قیمت ٹھیک ہے. تو 2 درہم میں ایک صحابی نے خرید لیا. آقا کریم علیہ السلام نے اس صحابی کو دیے اور کہا کہ ایک کے ساتھ کچھ اناج خرید لو اور وہ گھر والوں کو دے دو، اور ایک کے ساتھ کہا کہ جاؤ جا کر بازار سے کلہاڑا خرید کے لاؤ. اور وہ گئے اور لے کر آئے، اور حضور علیہ السلام نے خود اپنے دستے برکت سے اس کو فٹ کیا اور اس صحابی کے ہاتھ میں کلہاڑا پکڑاتے ہوئے کہا کہ اب تم جنگل میں چلے جاؤ اور 15 دن میں تمہیں مدینے میں نہ دیکھوں. 15 دن تم نے خوب محنت کرنی ہے اور لکڑیاں کاٹ کاٹ کے تم نے لا کے بازار میں فروخت کرنی ہے، اور 15 دن کے بعد ہماری ملاقات ہوگی. اب وظیفہ بتا دیا. دیکھو مجھے آقا کریم علیہ السلام کی حدیث ملتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی شخص کے ہاں غربت آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرے، اس کا قرض اللہ دور کر دے گا، غربت مفلسی دور ہو جائے. وظیفہ یہ بھی موجود ہے، لیکن آنے والے کو کبھی یہ وظیفہ پڑھنے کا بتایا جاتا ہے اور کبھی اس کو محنت کا عملاً درس دیا جاتا ہے. صحابی اٹھ کے چلے گئے، جا کے لکڑیاں کاٹی، جا کے بازار میں فروخت کی، پھر آتے پھر جاتے. 15 دن کسی شخص نے دیکھا نہیں. اللہ اکبر. 15 دن کے بعد جب وہ صحابی آئے تو ان کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی اور خوش تھے، حشاش بشاش تھے. تو آ کر عرض کی کہ حضور اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، اب میں گھر والوں کا بھی جو ہے وہ کفیل خود ہوں، ان کی ذمہ داریاں بھی نبھاتا ہوں، اور حضور آپ کی دعاؤں سے، آپ کے بتائے ہوئے عمل سے اب میں اوروں کا بھی مددگار بن گیا ہوں. تو یہ کیسا عمل ہے جو محنت سے ہی مسئلہ حل ہونا ہے، اور کوئی آپشن نہیں ہے بھائی.